السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میری ایک گزارش کو بہت غور سے سن لیں۔ سامعین، میں ایک ریسرچر ہوں اور یاد رہے دینی ریسرچر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، اس کے لیے حدیث و قرآن ہی مذہب ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ریسرچ کرتے وقت بھی اپنے مسلک یا عقیدے کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک ریسرچر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اسے کسی مسلک کا ایڈوکیٹ ضرور کہا جا سکتا ہے، پر ریسرچر نہیں، کیونکہ وہ تحقیق میں بھی ان حقائق کو سامنے لاتا ہے جو اس کے مسلک کے عقیدے کا پرچار کرتے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں مسالک کے تضاد سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف حدیث و قرآن کی روشنی میں اس بات کی حقیقت کو تلاشنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی حضرت علی کو ولایت کا اہم منصب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہے؟ کیا واقعی قرآن اور حدیث میں آپ کے ولی ہونے کے شواہد موجود ہیں؟ اور گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے مسالک کے دائرے سے باہر نکل کر اس ویڈیو کے تمام حقائق کو پرکھیں اور اس بات کو بالکل بھی فرقواریت کی ہوا دینے کی کوشش مت کریں۔ شکریہ۔ اب ناظرین، میں اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں سورہ المائدہ کے پاک کلام سے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے: تمہارے ولی نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ناظرین، اہل تشیع علماء اور محققین کے مطابق یہ آیت حضرت علی کی ولایت کی دلیل ہے، تو اس لیے ان کی کتابوں کے حوالہ جات کی ضرورت نہیں، کیونکہ اہل تشیع کے تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب اگر بات کریں اہل سنت کی، تو وہاں پر آخر کیا موقف ہے؟ کیا وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں یا وہ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اہل سنت کے گراں قدر علماء اور مکتوب کے حوالہ جات سے۔ ناظرین، اہل سنت کے جو چوٹی کے علماء ہیں ان میں سے بے تحاشا علماء نے ایک روایت اس آیت کی تفسیر میں بیان کی ہے۔ ان علماء کے نام ہم بعد میں جانتے ہیں، پر پہلے جانتے ہیں اس روایت کو۔ ناظرین، روایت کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سوالی آیا اور اس نے صدا لگائی۔ علی ابن ابی طالب اس وقت حالت رکوع میں تھے، اور جب اس سوالی کی صدا ان کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور ایک انگلی کو نمایاں کیا جس پر ایک انگوٹھی تھی۔ وہ سوالی آیا اور اس نے وہ انگوٹھی اتاری اور وہ چلا گیا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آیت میں جن ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اصل میں وہ حضرت علی کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہے وہ روایت جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اور مفسرین نے اپنی تفاسیر اور کتابوں میں بیان کی ہے۔ ناظرین، یہ روایت بہت سے راویوں سے سامنے آئی ہے جن میں یہ نام سر فہرست ہیں: عبداللہ بن عباس، عمار بن یاسر، ابو ذر الغفاری، انس بن مالک، مقداد بن الاسود، اور تابعین میں سے جنہوں نے یہ روایت بیان کی ان کے نام ہیں مسلمہ بن کہیل، عتبات بن ابی حکم السدی اور مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جانتے ہیں کہ کون کون سے سنی محدثین ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کی۔ ان علماء میں شامل ہیں حافظ عبد الرزاق السنانی، حافظ عبداللہ بن حامد، حافظ الرازین بن معاویہ، امام اللسائی، حافظ محمد بن جریر الطبری، ابن ابی حاتم، ابن عساکر، ابو بکر بن مردوے، ابو القاسم الطبرانی، الخطیب البغدادی، الحیزمی، ابن الجوزی، محب الطبری، جلال الدین السیوطی، المتقی الہندی
اور محمد شافعی دیوبندی۔ اس کے علاوہ عثمانیہ سلطنت کے ایک بڑے عالم الالوسی کہتے ہیں کہ زیادہ تر محدث یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ ناظرین، کی روایت اہل سنت کے محدثین میں اتنی مشہور ہے کہ عدود الدین العجی اپنی کتاب الموافق میں لکھتے ہیں کہ علماء میں اجماع تھا کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح الجرجانی شرح الموافق میں، سعد الدین التفتزانی شرح المقاصد میں اور الکشجی شرح التجرید الاعتقاد میں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء میں اس روایت پر اجماع تھا۔ ناظرین، اس سے بڑھ کر اور مزید میں کیا کہوں کہ جو نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ تمام علماء ہمارے اہل سنت کے ٹاپ رینکڈ علماء جانے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ حضرت علی ولی ہیں، جس کے معنی مولا، مددگار، رہنما، نگہبان یا دوست میں سے کوئی بھی رکھ لے، تو یہ بات تو طے ہے کہ ولایت علی برحق ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیں ذرا، ہم تسلی کے لیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آیا دین کے دوسرے بڑے ستون یعنی حدیث میں بھی کیا یہ بات آئی ہے؟ کیا ایسی احادیث موجود ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ولی یا مولا کہہ کر پکارا ہو؟ ناظرین، مقام غدیر خم پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ جس جس کا میں مولا، اسی کا علی بھی مولا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو مبارک پیش کی اور کہا کہ مبارک ہو اے علی کہ آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں۔ اس کے ریفرنسز ہیں مسند احمد بن حنبل، الترمذی شریف، امام نسائی الخصائص علی، حاکم المستدرک، امام طبرانی المعجم الکبیر، اور اس کے علاوہ میں 50 اور ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ جن کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، اور کچھ محدثین کے نزدیک تو یہ حدیث متواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی۔ فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور یہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ ناظرین، یہ حدیث کچھ کمی بیشی کے ساتھ صحیح الترمذی، خصائص علی، مسند احمد بن حنبل اور باقی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ان تمام کے نزدیک یہ صحیح یا پھر حسن حدیث ہے۔ یہ حدیث بھی اتنی مشہور ہے کہ اس کا رد بڑے سے بڑے علماء نہیں کر پائے، البتہ ابن تیمیہ اس کا رد کرتے ہیں، اور جس پر شیخ البانی نے اتنے بہترین دلائل دیے ہیں کہ اس رد کی کوئی وقت باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ میں سے کسی مسلمان بھائی یا بہن کو اس حدیث پہ اور شیخ البانی کے دلائل کو جاننے کی ضرورت پڑی تو کمنٹس میں ضرور بیان کر دیں، پھر انشاءاللہ میں اس پر ایک مکمل ویڈیو بنا کر اس حدیث کے صحیح ہونے پر دلیلیں پیش کروں گا، جو اتنی زیادہ ہیں کہ شاید اس پر آدھے گھنٹے کا لیکچر تیار ہو جائے۔ سامعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثبوت و حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ ولایت علی برحق ہے۔ آپ یقین جانیں، اگر میں آپ کو ولایت پہ احادیث کے حوالہ جات دینا شروع کروں تو ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جس میں بیشتر روایات صحیح اور حسن کی ہوگی۔ پر وقت کی کمی کے باعث میں نے سب سے مضبوط حوالے آپ کو پیش کر دیے۔ ناظرین، نتیجہ اس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ حضرت علی تمام مومنین و مومنات کے ولی ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔
اور یاد رہے یہ مسئلہ سنی اور شیعہ کا ہے ہی نہیں، چند لوگوں کی وجہ سے ہم نے اسے مسئلہ بنایا ہوا ہے، پر حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت علی شیعہ، سنی اور باقی تمام مسلمانوں کے ولی ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کی محبت سے سرشار کر دے اور ہماری امت سے اختلافات کو ختم کر دے، اسے متحد کر دے، تاکہ کوئی بھی دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔